سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، یہ ورد جو کلام خدا سے مقدس پالوس کی معرفت تموتھیوس کو لکھے گئے خط سے پڑھا گیا ہے، یہ حوالہ، یہ ورد، یہ اقتباس، یہ پیسج جو مقدس پالوس رسول کی معرفت تموتھیوس کو لکھے گئے خط سے پڑھا گیا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ دیکھیں تو لکھا ہے کلیسیائی یا کلیسیا میں معاونین۔ اچھا، یہ عنوان اوپر جو لکھا ہے یہ خدمت گزاروں کے متعلق ہے، وہ تمام تر لوگ جو کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں، پاسبانی خدمت، وہ ڈیکن ایلڈر کی خدمت، وہ پرستش اور تبلے کی خدمت، اور وہ دیگر جو ذمہ داریاں چاہے مرد یا خواتین سر انجام جو چرچ میں دیتے ہیں، ان تمام تر خدمتوں کے متعلق ہے۔ ان تمام تر معاونین اور خدمت گزاروں کی خوبیوں، ان کے فرائض کے بارے میں یہ سارا کا سارا پیسج ہے۔ میرے عزیزو، انگلش بائبل کو اگر دیکھیں گے تو وہاں تو بڑا کلیئر لکھا ہے کہ یہ ڈیکنز، ایلڈرز کی خدمت کے متعلق ہے، کیونکہ یہاں کلیسیا میں معاونین کی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک جو آیت مقدسہ ہے یعنی 12ویں آیت، وہاں لکھا ہے خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہو۔ باقی جو سارا پیسج ہے وہ اگر غور کیجئے تو وہ کن کے متعلق ہے؟ کلیسیا میں معاونین، مددگاروں کے لیے ہے۔ ہم ورس آفٹر ورس سیکھیں گے ان تمام تر باتوں کو جو کہ خدا کے کلام کے مطابق خدمت گزاروں میں ہونی چاہیے، جو انہیں کرنی چاہیے، جس سے خدا کی حضوری میں جو آپ 13ویں آیت دیکھیں تو وہ لکھا ہے کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں، جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں، وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ، یعنی مرتبہ کا مطلب عزت والی جگہ، وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ یعنی عزت اور ایمان کی دلیری کب ملتی ہے؟ جب یہ خدمت گزاروں میں خوبیاں ہوں، جب وہ ان فرائض کو جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے نبھاتے ہوں، ان کے مطابق وہ اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ 8ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ لکھا ہے اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ 13ویں آیت کے تقریباً 4 حصے بن جائیں گے۔ پہلی خوبی کہ خادموں کو، خدمت کرنے والوں کو، کلیسیا میں معاونین کو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہرگز مطلب نہیں کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غمگین رہیں۔ بائبل نہیں کہہ رہی کہ وہ غمگین رہیں، وہ دکھی رہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سنجیدگی اختیار کرنا خدا کا کلام سکھا رہا ہے۔ اور اگر ہم پہلا زبور اور پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں تو سنجیدگی کا جو وہاں بیان کیا گیا ہے، یہ سنجیدگی ویسی ہونی چاہیے۔ زبور 1 اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے مبارک ہے
وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور آگے خطا کاروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں جگت بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. میرے ساتھ رہیے گا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے اور مبارک ہے یعنی وہ سنجیدہ ہے. وہ شرارت سے ٹھٹھا بازی سے خطا کاری سے پرہیز کرتا ہے. وہ روحانی طور پہ طہارت میں رہتا ہے پاکیزگی میں رہتا ہے. یہ ہے سنجیدگی. اے نہیں کہ منہ وہ بنائی رکھے کہ کبھی ہنسے ہی نہ. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں رہے. نہیں بس خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ کیا رہے. وہ خادم جو ہے وہ کیا رہے. وہ سنجیدہ ہونا چاہیے. سنجیدہ ہونا چاہیے. غمگین نہیں, غم زدہ نہیں, مایوس نہیں, پریشان نہیں, اداس نہیں, بلکہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ میرے ساتھ نکال لیجیے فلیپیوں 3 باب کی پہلی آیت تو وہاں لکھا ہے, وہاں سکھایا گیا ہے اے میرے بھائیوں. کن کو؟ بھائیوں کو, ایمانداروں کو. اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی, کیونکہ بھائیوں کن کو کہا جاتا تھا؟ ایمانداروں کو کہا جاتا تھا, شاگردوں کو کہا جاتا تھا. فلیپیوں 3 کی 1 میں لکھا ہے اے میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. خوش رہنا ہے خداوند میں, روح میں, لیکن ہاں پاکیزگی اور طہارت کا آپ کے اندر کیا ہے وہ جھلکاؤ ہونا چاہیے. آپ سنجیدہ ہونے چاہیے. کون کون؟ جو کلیسیائی معاونین ہیں, جو خدمت گزار ہیں, جو خدمت کرتے ہیں, وہ سنجیدہ ہونے چاہیے. ان کے اندر روحانی اطمینان اور روحانی خوشی نظر آنی چاہیے. جھنجھلاہٹ نہیں, غصہ نہیں, تکرار نہیں, بے چینی بے کلی نہیں, بلکہ کیا ان کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے. ذرا پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 8ویں آیت کو بھی دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, ابھی جس سے تلاوت کر رہے تھے, پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 8ویں آیت کو بھی دیکھیں. وہاں لکھا ہے پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. پاک ہاتھوں کو اٹھا کر, اور کہاں؟ ہر جگہ. ہمیں ہر جگہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہم خدمت گزار ہیں, ہم خدا کے خادم ہیں, ہم کلیسیا میں مددگار ہیں, ہم معاونین ہیں. ہم ہر جگہ بغیر تکرار اور بغیر غصہ کے کیا کریں؟ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. تو پہلی خوبی کیا ہے کہ خادموں کو کیا ہونا چاہیے؟ مجھے کیا ہونا چاہیے؟ پہلی ذمہ داری میری ہے. مجھے کیا ہونا چاہیے؟ یعنی میں اگر کسی غلطی ہسانا تو اندا یہ مطلب نہیں تھوڑی خوشی میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشی منانی ہے لیکن ایسی باتوں پر نہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کیا ہو وہ دنیوی ہو. تو پہلی ذمہ داری میری ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے؟ سنجیدہ. ہر خادم کو سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ میں نہیں, یہ کلیسیائی معاونین کی بات ہو رہی ہے, یہ خداوند کے کلام میں سے بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات, 2 زبان نہ ہو. اسی آیت مقدسہ کو 8ویں آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں کہ وہ 2 زبان نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وہ 2 زبان نہ ہو. یعنی اگر وہ برکت چاہتا ہے تو لعنت نہ کیا کرے, اگر وہ سچائی کا پیروکار ہے تو جھوٹ نہ بولا کرے. 2 زبان نہ ہو. یعقوب کے خط میں 3 باب میں زبان پہ پوری تفصیل سے لکھا ہوگا
اور میں صرف اس کی ایک آیت مقدسہ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، غالباً وہ اس کی 10ویں آیت ہے۔ لکھا ہے ایک منہ سے مبارک بات اور بددعا نکلتی ہے، اے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیسے ایسے کر لوں؟ خادم کا یہ کیا نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ اگر وہ دعا دیتا ہے تو بد دعا دے۔ میرے عزیزو خادمین، کلیسیائی معاونین، کلیسیا میں خدمت گزار، کلیسیا میں مدد کرنے والے، خدا کے بادشاہی کی وسعت کرنے والے کیا نہ کریں، دو زبان نہ ہو۔ میرے عزیزو اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مسیح خداوند جو ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، مسیح خداوند کیا کہتے ہیں؟ 5ویں باب متی کی انجیل 5ویں باب کی 37ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو۔ تمہارا کلام دو زبان نہیں ہونا، دوگلے نہیں ہونا۔ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، اے خدا کا کلام کہہ رہا ہے، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اس سے زیادہ ہے جو وہ بدی ہے۔ میرے عزیزو خادم کا کام ہے کہ وہ ہاں ہاں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ نہ ہو۔ اور تیسری خوبی کہ وہ شرابی نہ ہو۔ بائبل کہتی ہے، بار بار کہتی ہے، امثال کی کتاب میں مقدس سلیمان کی معرفت ملتا ہے کہ میں خوری بادشاہوں کو زیبا۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں اس کے داہنے ہاتھ بیٹھنے والے بادشاہ ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ بادشاہوں کو جیسے میں خوری زیبا نہیں ہے، ایسے ہی خادموں کو بھی میں خوری۔ تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کلیسیا میں خدمت کریں، چاہے وہ خادمین ہیں، چاہے وہ ڈیکنز ہیں، چاہے وہ ایلڈرز ہیں، چاہے وہ پرستار ہیں، چاہے وہ یہاں تخت لگانے والے بچے ہیں، چاہے وہ گانے والی پرستش کرنے والی کوائر کی بیٹیاں ہیں، ان میں کوئی بھی ایڈکٹڈ نہ ہو، ایڈکشن اسے نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو خدا کے کلام میں حتیٰ کہ مکاشفہ میں بھی جا کر خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ نشہ باز شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ لیکن میں نے جو خدا کے کلام میں یہ پڑھا تو یہ جھنجھوڑنے والا تھا۔ ذرا رومیوں کے خط میں آئیے، پڑھی ہوتی ہیں باتیں، لیکن جب روح سکھاتا ہے تو روح میں پھر تازگی آ جاتی ہے۔ آمین۔ سو رومیو 14ویں باب کی 21ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں، وہاں پولس رسول یوں ہدایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہی اچھا ہے۔ دیکھ لو، شراب تو منع نہیں کیتا، ذرا توجہ دینی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے۔ اسی کہیے نہیں رج کے کھاؤ، اپنا ہے رج کے پیو۔ نہیں، خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہی اچھا ہے کہ کیا نہ کرے تو، نہ گوشت کھائے نہ میں پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے۔ توجہ دینی ہے، اس نے جھنجھوڑا ہے کیا؟ نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ شراب ہی نہیں، ایسا کچھ کرے نا جس سے تیرا بھائی۔ میں عمران بھائی کا شکر گزار، باہر سامنے آ کے سن رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی خادم ہے، وہ خدا کے گھر کے دربان ہے۔ تو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ تو شراب نہیں پینی، اور کہہ رہا ہے بلکہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے تیرے بھائی کو، تیرے پرانو گوشت کھان تو ٹھوکر لگ رہی ہو بھی نہ کھا۔ ہاللیلویا۔ سو
خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی نہ ہو. اور اسی آیت مقدسہ کا چوتھا حصہ، ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو. ناجائز نفع کا لالچی. 10واں حکم کون سا ہے؟ موسیٰ کو، مقدس موسیٰ کو خدا نے کہا بیگانے مال کا لالچ. اور وہ حکم جو ہے میرے اور آپ کے بلکہ پورے جگت کے نجات دہندہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. ذرا نکالنا چاہتے ہیں اس پہ؟ میں کلام ویسے سنا چکا ہوں، یہ میں نے لالچ پہ پوری خدمت آپ کے سامنے کی تھی. لوکا کی انجیل 12ویں باب کی 15ویں آیت، شاگردوں کو خداوند کہتے ہیں میں تم سے خبردار کر کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. یعنی خادم ہے تو پھر کیا نہیں ہونے چاہیے؟ معاونین ہیں، خدمت گزار ہیں، خدا کے کام اس کی بادشاہی میں ہل چلانے والے ہیں، تو ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو. آئیے اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، ہم نے بڑا اس پہ سیکھا ہو. 9ویں آیت پہ آئیے، بہت ہی بڑی آیت مقدسہ ہے. اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. سنیے سمجھیے، کیا؟ ایمان کے بھید کو، وہ ایمان جو میں یسوع پر لے آیا ہوں، وہ ایمان جو خادمین یسوع پر لاتے ہیں. کیا؟ ایمان کے بھید کو پاک دل میں. وہ کیڑے دلے چھے؟ پاک دل میں. گوشتین نرم دل میں، پاک دل میں، سخت دل میں نہیں، بے رحم دل میں نہیں، ناپاک اور نجس دل میں نہیں، بلکہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. آج کا کلام خادموں کے لیے زیادہ ہے، لیکن ہیں آپ سارے خادم. پتہ ہے آپ کو ہماری سنڈے اسکول ٹیچر بھی خادم ہیں، اور آپ سب ہی بلائے گئے ہیں. آپ سب کے لیے بھی ہے جو طرح طرح سے کلیسیا میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو آپ نے وہ ایمان جو یسوع مسیح پر آپ رکھتے ہیں، اس کو کس میں محفوظ رکھنا ہے، حفاظت سے رکھنا ہے؟ پاک دل میں. میرے عزیزو، دل کے بارے میں یرمیہ خوب کہتا ہے. یرمیہ کی کتاب میں سب جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ دل سب سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے. دل کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہیلہ باز اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سچشمہ یہی ہے. اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سچشمہ یہی ہے. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مبارک بادیوں میں یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. سارے نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا مجھے دکھا، خدا نے کہا کیوں نہیں دیکھ پائے گا. سمجھیں، اگر خدا کو دیکھنا ہے تو یسوع مسیح پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اس کو محفوظ کہاں رکھنا ہے؟ پاک دل میں محفوظ رکھنا ہے. اور یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا، مرکز کی انجیل پڑھ کے دیکھیے. یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی چیز انسان کو باہر سے ناپاک نہیں کرتی بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کے دل سے نکلتی ہے. یاد آ رہا ہے نا واقعہ؟ وہ کچھ پھر میں جلدی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، حوالے کھلواندہ جاؤں گا، دیر لگے گی. یسوع مسیح نے کوئی چیز کیا نہیں کرتی انسان کو باہر سے ناپاک بلکہ ہر وہ چیز. پتہ کیا نا؟ وہ تفصیل دیکھیے، وہ تفصیل پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر چیز جو دل سے نکلتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے. اس لیے 9ویں آیت فرما رہی ہے کہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. صرف رکھیں نہیں، حفاظت سے رکھیں. اور آئیے 10ویں آیت کی طرف چلتے ہیں. اور یہ بھی کہ پہلے آزمائے جائیں.
خادم بھی آزمائے جائیں، پہلے پرکھے جائیں، پہلے ان کا ٹیسٹ ہو کیا وہ خدمت کے قابل ہیں یا نہیں ہے. خادم بھی پہلے آزمائے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات ہم کیا کر بیٹھتے ہیں، بغیر آزمائش کے، بغیر ان کی خدمت کو جانچے پرکھے انہیں کیا کر دیتے ہیں، انہیں آرڈین کر دیتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ یقیناً پھر وہ خدمت میں قائم نہیں رہ پاتے. کیونکہ آگے لکھا ہے اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کریں. وہ بے الزام ٹھہرے تو پھر خدمت کا کام کریں. بے الزام ہونا پڑے گا. بے الزام کون کر سکتا ہے؟ صرف یسوع کا لہو کر سکتا ہے. ہمیں ڈوبنا پڑے گا یسوع کے لہو میں، تاکہ ہمارے الزام جو شیطان لگاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یسوع ہی اس الزام دینے والے کو اتھا گڑھے میں پھینکے گا. ہاللیلویا. تو لکھا ہے کہ وہ پرکھے جائیں. ذرا اس بات کو سمجھیے کہ خادمین کیا کیے جائیں، آزمائے جائیں. اور ذرا میرے ساتھ نکالیے اسی خط کے 5ویں باب کی 22ویں آیت کو. خدا کا بندہ یہاں تک سمجھا دیتا ہے. 5ویں باب کی 22ویں آیت کو وہ سمجھاتا ہے، یوں بتاتا ہے، یوں تادیب اور تنبیہ کرتا ہے، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا. یعنی ہم آرڈین کر دیتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ہماری بھی کیا ہے شکستگی اور بدحالی کا سبب بن جاتے ہیں، ناپاکی کا سبب بن جاتے ہیں. تو کیا دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا. میرے عزیزو، کلام کہہ رہا ہے کہ خادم بھی پہلے کیا کیے جائیں، خادم بھی پہلے آزمائے جائیں، اور اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کریں. اور آگے عورتوں کے لیے جو خدمت کرتی ہیں، عورتوں کے لیے کلام ان کی کمزوریاں جان کر صرف وہی باتیں کرنے والا ہے. عورتوں کی کمزوریاں کیا ہو سکتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں. اسی لیے کلام کہہ رہا ہے 11ویں آیت میں، اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. وہ زندگی کی شیخی، وہ دکھاوا ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. وہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اور آگے تہمت لگانے والی نہ ہو. عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. وہ تہمت لگانے والی نہ ہو، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں. خدمت کر رہی ہیں میری مسز، انہیں یہ سمجھنا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا، پاکیزگی ہونی چاہیے. اور پھر جہاں کہیں آپ بیٹھی ہیں تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار ہوں. اور کلام مقدس میں پالوس رسول سکھا رہے ہیں کہ پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. ابھی رومیو کے خط میں پڑھا، گوشت نہ کھا، میں نہ پی، بلکہ ایسا کچھ نہ کر جس سے تیرے بھائی کو ٹھوکر لگے. میرے عزیزو، عورتوں کو بھی سب باتوں میں ایماندار ہونا ہے اگر وہ خدمت کے کام کو سر انجام دیتی ہیں. مردوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، خدمت گزاروں کو، کلیسیا میں معاونین کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور پھر خادموں کے بارے میں کیا لکھا ہے، خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس آیت مقدسہ کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اسی خط کو نکالیں اور 5ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں. اسی خط میں کہ خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی کفالت کرے اور ایک بیوی کا شوہر ہو. بھائی اس نے نہ تو
کھلے عام اور نہ ہی چھپ کر، نہ ہی کھلے عام اور نہ ہی چھپ کر کوئی اور بیوی نہ رکھی ہو. اور لکھا ہے 8ویں آیت میں، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے. توجہ دینی آپ نے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لکھا ہے ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر خادم کیا ہے اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرتا تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے یعنی کسی کافر سے بھی وہ بدتر ہے. میرے عزیزو، آئیے اگلی آیت مقدسہ کی طرف چلتے ہیں جس سے یہ سارا کا سارا سماپت ہو رہا ہے. 13ویں آیت، اور آج کی ہماری کلیدی آیت یہی تھی کہ ہم کیسے خدا کی خدمت کرتے ہوئے عزت پا سکتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ، یعنی اگر میں ایسا کروں گا بخوبی خدمت سر انجام دوں گا تو پھر میں عزت کے لائق بنوں گا، کسی مرتبے کے لائق بنوں گا، کسی اچھی جگہ آپ مجھے بٹھائیں گے. لیکن اگر وہ میرے نقائص ہوں گے جو اوپر سارے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں اچھا مرتبہ نہ آپ کی نظر میں اور نہ خدا کی حضوری میں پا پاؤں گا. لکھا ہے کہ کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی احسن لائق طور پہ خدا کے شان شان انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. کیا مطلب یہ کہ پھر میری گواہی کمزور نہیں ہوگی، میں دلیری سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان اور نجات کی گواہی دے پاؤں گا. اگر میں ہی پھکا پہن دیا ماں، کانا بنن دیا ماں، سمجھ رہے ہیں نا، اگر میں ہی تولا جا رہا ہوں اور بالکل پورا نہیں اتر رہا، خدا کے معیار پہ تو میں پورا نہیں اتر سکتا، لیکن کسی طرح مجھے بے عیب رہنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا پڑے گا، مجھے خدا کے کلام کے مطابق سنجیدگی کو اپنانا پڑے گا، دو زبانی سے پرہیز کرنا پڑے گا، شراب سے پرہیز کرنا پڑے گا، ناجائز لالچ سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور ایمان کے بھید کو اپنے پاک دل میں حفاظت سے رکھنا پڑے گا. اور ہاں، میں آزمایا جاؤں تو بے الزام ٹھہرنا پڑے گا، اور ایک بیوی کا شوہر بن کر اپنے گھرانے اور بچوں کا بخوبی بندوبست کرنا پڑے گا، تب میں اچھا مرتبہ پاؤں گا. آپ سمجھ لیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ میں دلیری سے وہ گواہی جو خداوند یسوع نے مجھے دی ہے وہ دے پاؤں گا. اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، کلیسیا میں معاونت کر رہے ہیں، کلیسیا میں مدد کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہی سب کچھ ہے. میرے ساتھ آخری آیت مقدسہ نکالیں. خدا کا کلام ہمیں پھر کیا کہتا ہے؟ نکالیے دوسرا پطرس پہلے باب کی 10ویں آیت. پہلے باب کی 10ویں آیت، دوسرا پطرس پہلے باب کی 10ویں آیت مقدسہ کو نکالیے. پہلے باب کی دوسری آیت، 10ویں آیت. سب نے سننا ہے، بلکہ میرے پیچھے پڑھنا ہے. پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو. ابھی ادھر ٹھہرے ذرا. خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ تہاڈا جڑا بلاوا ہے، جہدے بلاوے نہ تسی آئے ہو، اور برگزیدگی جڑی خدا نے تانوں دتی ہے انہوں ثابت کرن دی پہلا تو بھی زیادہ کوشش کرو. اور آگے لکھا ہے، میرے پیچھے پڑھیے گا، کیونکہ ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. میرے عزیزو، اگر ٹھوکر نہیں کھانا چاہتے، اس مرتبے سے گرنا نہیں چاہتے، تو کیا کرنا پڑے گا؟
ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी उस बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की, ज्यादा कोशिश। किस किस को समझ आती है कि कलीसिया में खिदमत के बारे में खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है? हालेलुया। आखिर पे एक बार फिर मैं आपसे मिन्नत करना चाहूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये खुदा की है, ये रूह की है। क्योंकि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं खिदमत के लिए। यकीनन अगर आप खिदमत कर रहे हैं और खिदमत में आना चाहते हैं, तो फिर खुदा का कलाम आज आपको मुझे सिखा रहा है कि कैसे खुदा की खिदमत की जाए, कि कैसे अपने बुलावे और बरगुजीदगी को ज्यादा साबित करने की कोशिश की जाए। आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद करेंगे, सब सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। और मेरे मिसेज सामने आएंगी और वो कलाम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगी। और भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि भाई कमर भी सामने आए, ताकि इबादत के अगले हिस्से में हम बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करेंगे, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। Mighty Jesus, mighty Lord, hallelujah, 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 hallelujah। सब दुआ करें, कलाम की शुक्रगुजारी कीजिए।